جب ابو الحسن اپنے میزبان کے گھر واپس پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ سلمیٰ ابھی تک واپس نہیں آئی اور عبدالشمس چند آدمیوں کے ہمراہ اس کی تلاش میں جا چکا ہے۔ ابو الحسن نماز ظہر ادا کرنے کے بعد پریشانی کی حالت میں مکان کے صحن میں ٹہل رہا تھا کہ سفید گھوڑے بے تحاشا بھاگتا ہوا اندر آیا۔ گھوڑے کی لگام بھی غائب تھی۔ ابو الحسن نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا، خدا معلوم اسے کیا ہوا۔ یہ گھوڑا سرکش ضرور ہے لیکن گرے ہوئے سوار کو چھوڑ کر آنے والا نہیں، اور لگام پاؤں کے نیچے آ کر ٹوٹ سکتی ہے لیکن اس کا گر پڑنا ممکن نہ تھا۔ میں جاتا ہوں۔ ابو الحسن نے شیخ عبدالشمس کے خادم سے دوسری لگام منگوا کر گھوڑے کو پہنائی اور ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر مکان سے نکلا اور گھوڑے کو اس کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ گھوڑے کی رفتار ظاہر کرتی تھی کہ اسے بہت زیادہ کام لیا جا چکا ہے۔ گھوڑا چاند کوس گھنے جنگل میں گزرنے کے بعد ایک ٹیلے پر چڑھا اور ایک آبشار کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ اسے اوپر جانے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ کچھ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد ابو الحسن گھوڑے سے اترا اور اسے درخت کے ساتھ باندھ کر سلمیٰ کو آوازیں دینے لگا۔ دیر تک تلاش کرنے کے بعد وہ تھک کر آبشار کے قریب ایک پتھر کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ شام ہونے کو تھی۔ ابو الحسن نے عصر کی نماز ادا کی اور پھر ایک دشوار گزار راستے سے اس مقام تک پہنچا جہاں سے پہاڑی ندی کا پانی ایک آبشار کی شکل میں نیچے گرتا تھا۔ سلمیٰ چند قدم کے فاصلے پر ندی کے کنارے ایک درخت کے نیچے لیٹی ہوئی تھی۔ ابو الحسن کی نظر اس پر اس وقت پڑی جب ایک 3-4 گز لمبا اور آدمی کی ران کے برابر موٹا اژدہا گھاس میں سے سرکتا ہوا اس کے قریب پہنچ رہا تھا۔ ابو الحسن سلمیٰ سلمیٰ کہتا ہوا بھاگا، اس کا بازو پکڑ کر گھسیٹتا ہوا چند قدم دور لے گیا۔ سلمیٰ نے ہلکی سی چیخ کے ساتھ آنکھیں کھولی۔ اژدہا شکار کو جاتا ہوا دیکھ کر پھنکارتا ہوا لپکا۔ اتنی دیر میں ابو الحسن آیام سے تلوار نکال چکا تھا۔ اژدہے نے اس کے قریب پہنچ کر گردن بلند کی۔ ابو الحسن نے ایک طرف کود کر وار کیا، اژدہے کا سر کٹ کر علیحدہ ہو گیا۔ ابو الحسن نے ندی کے پانی سے تلوار صاف کرتے ہوئے کہا، تم بہت بے وقوف ہو، سونے کی یہ کون سی جگہ تھی؟ سلمیٰ ابھی تک دہشت زدہ ہو کر کانپ رہی تھی۔ وہ بولی، میں تھک کر یہاں بیٹھ گئی تھی اور اونگتے اونگتے نہ جانے کس وقت لیٹ کر سو گئی۔ میں یہاں کئی بار آ چکی ہوں لیکن ایسا اژدہا کبھی نہیں دیکھا۔ آپ پہنچ گئے، ورنہ یہ اژدہا اس طرح تڑپنے کی بجائے مجھے نگل رہا ہوتا۔ آپ یہاں کیسے پہنچے؟ تم جانتی ہو میں یہاں کیسے پہنچا ہوں؟ تم یہ بتاؤ کہ تم نے یہاں پہنچ کر گھوڑے کو کیوں چھوڑ دیا تھا؟ سلمیٰ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں نے کب چھوڑا؟ وہ مجھے گرا کر بھاگ گیا تھا۔ ابو الحسن نے ذرا سخت لہجے میں کہا، معلوم ہوتا ہے تمہاری طبیعت بہت ناقص ماحول میں ہوئی ہے، اس لیے تمہارے اخلاق کا معیار وہی ہونا چاہیے جو زمانہ جاہلیت کے عربوں کا تھا، لیکن وہ بھی ہزار برائیوں کے باوجود مہمان سے جھوٹ بولنا ایک گھنانا فعل سا خیال کرتے تھے۔ اور اس گھوڑے کو خالی واپس آتا دیکھ کر مجھے یہ یقین نہ آتا تھا کہ یہ تمہیں گرا کر بھاگ کر آیا ہے۔ اس کی تربیت میرے استبل میں ہوئی ہے۔ سرکش اور مغرور ضرور ہے لیکن دھوکہ دینا نہیں جانتا۔ سچ بتاؤ، تم نے اپنے ہاتھوں سے لگام نہیں اتاری اور اسے ڈرا دھمکا کر واپس نہیں بھیجا؟ سلمیٰ نے آنکھیں جھکاتے ہوئے جواب دیا، اگر آپ برا مانتے ہیں تو میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ کبھی جھوٹ نہ بولوں گی۔ تمہیں بہت سی ایسی باتیں ہیں جنہیں میں برا سمجھتا ہوں، جنہیں ہر مسلمان برا جانے گا۔ آپ چاہیں تو میں ہر عادت بدلنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کی خوشنودی میرا فرض ہے اور آپ نے تو آج میری جان بھی بچائی ہے۔ تمہیں مجھے خوش کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں چاہتا ہوں تمہارا خدا تم سے خوش ہو۔ تمہیں صرف وہ چیز پسند کرنی چاہیے جو اسے پسند ہے اور ہر چیز کو ناپسند کرنا چاہیے جو اسے ناپسند ہو۔ خدا کو عورتوں کا نیم عریہ لباس میں مردوں کے سامنے جانا پسند نہیں۔ سلمیٰ نے جواب دیا، لباس تو میں نے آپ کے کہنے پر تبدیل کر لیا ہے۔ ابو الحسن نے کہا، لباس سے زیادہ دل کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ خیر، اب باتوں کا وقت نہیں، شام ہو رہی ہے، تمہارے والد بہت پریشان ہوں گے، وہ گھوڑے کے پہنچنے سے پہلے ہی تمہاری تلاش میں نکل گئے تھے۔ چاندنی رات میں ابو الحسن اور سلمیٰ جنگل کو عبور کر رہے تھے۔ سلمیٰ گھوڑے پر سوار تھی، ابو الحسن باغ تھامے آگے آگے چل رہا تھا۔ راستے میں سلمیٰ نے ابو الحسن کے بحری سفر اور ان کے خاندان، اس کے ساتھیوں کے متعلق سوالات کیے، لیکن اس کی توقع کے خلاف ابو الحسن کی بے اتنائی بڑھتی گئی۔ سلمیٰ پریشان بھی تھی اور نادم بھی۔ بالآخر اس نے کہا، آپ کو میری وجہ سے بہت تکلیف ہوئی ہے، میں معافی چاہتی ہوں۔ اب مجھے سزا دے لیں لیکن خفا نہ ہوں، یہ میرا قصور تھا اور مجھے پیدل چلنا چاہیے تھا۔ میں اتر آتی ہوں، اب گھوڑے پر سوار ہو جائیں۔ اس دفعہ بھی اس کی توقع کے خلاف ابو الحسن نے سرد مہری سے جواب دیا، اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ تم ایک عورت ہو اور کوئی درندہ تمہیں کھا جائے گا تو میں یقیناً اس وقت تمہارے ساتھ چلنا گوارا نہ کرتا۔ سلمیٰ شکیس کھوڑا سی ہو کر تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر بولی، اگر وہ اژدہا مجھے نگل جاتا تو آپ کو اس بات کا افسوس ہوتا؟ یہ صرف تمہارے لیے ہی نہیں، میرے سامنے اگر وہ کسی کو بھی ہلاک کرتا تو مجھے اسی قدر افسوس ہوتا۔ آپ نے میرے لیے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی؟ ایک انسان کی جان بچانا مسلمان کا فرض ہے۔ سلمیٰ دیر تک خاموش رہی۔ دور سے چند گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی اور ابو الحسن نے کہا، دیکھو ابھی تک تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد عبدالشمس اس کے ساتھی پہنچ گئے۔ بیٹی کو سلامت دیکھ کر عبدالشمس نے واقعات کی تفصیل میں جانے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ سلمیٰ کی زبانی اژدہے کے متعلق سن کر اس نے ابو الحسن کا شکریہ ادا کیا۔